بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے سورہ قریش کی تلاوت آسان الفاظ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کا صحیح تلفظ بیان کروں گا۔ آپ سب لوگ اسکرین پر غور سے توجہ فرمائیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، برابر میں بیل کا نشان ہے اس پر بھی کلک کر دیجئے گا، ویڈیو کو بھی لائک کمنٹس کر دیجئے گا۔ یہ سب کچھ فری میں ہوتا ہے، اس میں آپ کا کوئی روپیہ پیسہ نہیں لگتا، بس یہ ہے کہ میری تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ سورۃ قریش مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش۔ یہاں دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر آیا ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لإیلاف قریش۔ یہاں دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ قریش مد لین عارض وقفی کی وجہ سے اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ قریش مد لین عارض وقفی ہے، یہ وقف کی وجہ سے یہاں پر ہم اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قریش لإیلاف قریش، ایلافہم، ایلافہم رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء۔ یہ مد متصل ہے، مد متصل کا حکم یہ ہے کہ اسے لازمی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، تو اسے ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ دیکھیں رحلۃ الشتاء والصیف، والصیف۔ یہاں بھی دیکھیں وہی مد لین عارض وقفی، یعنی وقف کی وجہ سے اس لین کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ والصیف، والصیف۔ فلیعبدوا، فلیعبدوا۔ واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، رب ھذا البیت۔ یہاں بھی دیکھیں مد لین عارض وقفی، وقف کی وجہ سے اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ بیت، بیت، ٹھیک ہے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع۔ الذی، یہاں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہ مد منفصل ہے ہونے کی وجہ سے۔ مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹی سی مد آ گئی ہے اور لفظ کے آخر میں یا مدہ اور دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ آ گیا، تو مد منفصل ہونے کی وجہ سے اسے مرضی ہے 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، 3 کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، یا 4 کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے۔ الذی اطعمہم من جوع۔ قلقلہ ہوگا کیونکہ طاء حرف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز مخرج سے ٹکرائے گی۔ حمزہ طاء زبر اطعمہم، اطعمہم۔ میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے تو یہاں ادغام میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا، یعنی یہاں بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اطعمہم من جوع، من، یہاں دیکھیں اخفا والا غنہ ہوگا، غنہ ہوگا ادھر بھی، لیکن ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے، وہ زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگنی چاہیے۔ من جوع، الذی اطعمہم من جوع۔ اخفا والا غنہ کیونکہ نون ساکن کے بعد جیم آیا ہے اور جیم حروف اخفا میں سے ہے، تو لہٰذا اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی، اور ایک الف کے بقدر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیم واو پیش جو، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے جوعوں، جوعوں، تو یہاں ادغام
بالغنہ ہوگا، یعنی ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد واو آیا ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہیں، تو لہٰذا ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جوعیوں، اس طرح جوعیوں جوعیوں، وآمنہم، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے تو ادغام میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا، یعنی یہاں بھی غنہ ہوگا۔ وآمنہم من خوف، من خوف، من خوف، من خوف، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد خا آیا ہے اور خا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو لہٰذا صرف اظہار ہوگا غنہ نہیں ہوگا، خوف۔ اور یہاں پر کیا ہے، مد لین عارض وقفے یعنی وقف کے ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، من خوف، خوف، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔